اللهم آنس وحشة في قلوبنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يوم القيامة يا رب العالمين. صدق اللہ العظیم. تو میں پڑھوں گا، ابھی آپ کے ساتھ پڑھیں گے نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. صدق اللہ العظیم. جب ہم الحمدللہ رب العالمین کہیں گے تو کل بھی بتایا تھا ال ڈبل نہیں کہنا. الحمد جو میم ہے اس کو ڈبل نہیں کرنا، اور لام کو بھی ڈبل نہیں کرنا. ہو جاتا ہے نا، آدمی لاؤ والی میں کر جاتا ہے، لیکن اس کے حروف کس طرح آپ نے پڑھنے ہیں؟ الحمد للہ. جب اللہ کے لفظ کے شروع پہ زیر ہے تو اس کو باریک پڑھنا ہے. رب العالمین، جب بھی را کے اوپر اگر اللہ تعالیٰ کا لفظ ہے، رب آئے، را ہے، تو اس کو پر اور موٹا کر کے پڑھیں گے ہم. رب العالمین، عین حروف ہلکی ہے، ٹھیک ہے. الرحمن الرحیم ایسے پڑھیں گے. الرحمن الرحیم. مالکی، لام زیر لی کاف زیر کی، مالکی، میم کھڑی زبر ما، لام زیر لی کاف زیر کی، مالکی. یا زبر و یو، یوم الدین، یہ حروف لین ہے. یا زبر و یو، با زبر و بو، تا زبر و تو، سا زبر و سو، یہ سارے ان کو حروف کیا کہتے ہیں؟ حروف لین بھی کہتے ہیں، حروف مدہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک انگلی ایسے آدمی کھڑے کر لے تو وہ یعنی یوم الدین، یوم الدین. جیسے جیسے وہ آئیں گے نا تو ہم ان جو دو، ایک یہ صورت ہے اور یہ اس کا رکوع 100% اس کو ہم نے دینا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور مخرج معلوم کرنے کے لیے یہ میں نے بتا دیا ہے، یہ نا کسی بھی لفظ کا یعنی مخرج سے مطلب یہ ہوتا ہے کہاں سے ایگزٹ کرنے کے لیے، یعنی وہ لفظ وہ ایگزٹ کون سی جگہ ہے جہاں سے یہ لفظ حرف ادا ہو رہا ہے، حرف ادا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو پہلے لفظ کو اس کے اوپر شروع میں زبر حمزہ لگائیں گے، اس کو زبر اس کے اوپر ڈال دیں، یعنی حلف کو ساکن کر دیں گے، اس کو ویسے حمزہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا. حمزہ زبر با، اب بولیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اب یہ دونوں ہونٹوں کا ان کا مخرج ہے، ٹھیک ہے نا. پھر جو میں نے وہ آپ کو دی ہوئی ہے اس کے اوپر اس کی یعنی حروف بری بھی ہوتے ہیں، بحری بھی ہوتے ہیں. جو یعنی تری سے کون سا نکلتا ہے، اور یعنی اب یعنی یہ جو جگہ ہے یہاں سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے نا. پھر آگے آ گیا اس حمزہ زبر سا اس، تو یہ لفظ جو ہے نا یہاں سے نکلے گا نا. اس دو ثنایا الیہ، ثنایا کہتے ہیں دانتوں کو، دو جو ثنایا الیہ ہیں ان سے یہ حرف سا جو ہے نکلے گا، ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کے بعد یہ جو میں 3 لفظ لکھ دیا صاد سین خا، ان لفظوں کا پورا مکمل نہ حروف صفیر یعنی سیٹی کی آواز اس میں سے آتی ہے. جب بھی آدمی اس کو پڑھے صراط اللہ، یہ سواد نا اس حمزہ زبر سواد اس، اس کو موٹا پڑھیں گے. جو سین ہے اس کو سین سیٹی کی اس میں سے آواز آنی چاہیے، ٹھیک ہے نا. اس اور اس کے نکالنے کی جب یہ زبان ہے یہ وہاں نکلے گی، وہ اس کے اوپر بھی لکھا ہوا، وہ مجھے بتانے کی بار بار ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. یا از یہ وہاں سے نکلتا ہے. اب یہ التفات ہم نے قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے ابھی ہم دوسری بات کر رہے ہیں. التفات قرآن پاک جب اللہ تعالیٰ کلام ہم سے کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ ہم سے کلام ہوتے ہیں،
جب قرآن پاک کو پڑھا جاتا ہے تو اس میں کبھی اللہ تعالیٰ اپنی زبان میں اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی رسول کی بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی دوسری قوموں کی بات اس میں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کو التفات کہتے ہیں۔ جیسے وہ شروع ہو رہا ہوتا ہے، مطلب کوئی کسی کلام آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، اب بندہ دو شخص آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایک اور اوپر سے کہتے ہیں السلام علیکم، وہ کیا حال چال، وہ بات بیچ میں کٹ گئی نا، کٹ کے دوبارہ اس میں وہ حال چال پوچھ کے وہ چلا جائے گا، پھر وہاں سے بات شروع ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک کا یہ اسلوب ہے، قرآن پاک کا یہ اسلوب ہے، یہ ساتھ جب ہم پڑھیں گے تو وہ ساری چیزیں وہ آتی جائیں گی۔ تو کل ہم نے اس کو یہ پڑھ رہے تھے کہ رحمان اور رحیم جو ہے نا، اس کے بارے میں ہم نے وہ کچھ پڑھا تھا، اور اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور رحیم ہے، اور اس کے یعنی جب بھی اس کی مصاحبت اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر ہوگی، اس کی پناہ میں آئیں گے اور اس کی مصاحبت ہوگی اور اس کے استعانت، اس کا برکت ہوگی۔ اور جو قرآن پاک ہم کو سکھانے والا ہے اللہ الرحمن ہے، جو آپ سورہ رحمانہ پڑھ دینا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ کس نے سکھایا ہے؟ قرآن اللہ نے سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذریعے وہ آ رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول بن کر آ رہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو سکھانے والے ہیں یہ قرآن پاک کو۔ اور اس رحمانیت کیسے نہیں، پیار سے محبت سے قرآن پاک ہمیں ایک دوسرے کو سکھانا چاہیے، یہ اس میں رحم آتا ہے، یعنی الرحمن علم القرآن، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، جس نے قرآن پڑھائی سکھائی ہم کو۔ خلق الانسان، انسان کی حیثیت بتائی کہ تیری حیثیت کیا ہے، تو اس کو میں نے پیدا کیا ہے۔ اور علمہ البیان، جو ہم بیان کرتے ہیں، اپنی باتوں کی وضاحت کرتے ہیں، تو وہ اللہ کے دیے ہوئے کلام سے، اور اللہ کی زبان جو ہمیں دی ہوئی ہے ہم اس سے وضاحت ابھی اب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے بارے میں آگے ایک اور یہ آیا الرحمن اور رحم، جو نسل انسانی ہے، رحمان جتنی بھی صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں، رحمان ہے، جبار ہے، کریم ہے، یہ ساری کی ساری جو صفتیں ہیں، ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے انسان میں بھی یہ ڈالی ہوئی ہیں، اور وہ اس صفتوں کا تقاضا کرتا ہے، تھوڑی تھوڑی ڈالی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اور یہ اس کا صفت کا تقاضا کرتا ہے کہ آدمی میں انسانیت ہو، اور وہ بھی رحم کرے، وہ بھی شفقت کرے، اور اللہ تعالیٰ، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ رحم یہ ماں کا پیٹ ہوتا ہے، اس سے یہ نسل انسانی کے چلتی ہے، اور ہماری رشتہ داریاں جو تعلقات جو ہوتے ہیں وہ اسی سے بنتے ہیں۔ تو اللہ، یہ ایک حدیث ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت کہتے ہیں انا اللہ، میں اللہ ہوں، انا الرحمن، میں ہی رحمان ہوں، خلقت الرحم، میں نے رحم کو پیدا کیا، یعنی ماں کے پیٹ کو جو رشتہ داری ہے میں نے اس کو پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ وشققت لها اسما من اسمی، میں اپنا نام کاٹ کر، اللہ تعالیٰ نے یہ الرحمن ہے، را حامیم اصل یہ چیز ہے، اور اس سے اللہ رب العزت نے ہمیں اپنا نام کاٹ کر ہمیں یہ رحم دیا ہے۔ ومن وصلها وصلته، جس نے اس رشتہ داری کو قائم کیا، یعنی نسل انسانی، ہمارے آپس کے تعلقات جو معاملات ہیں یہ اس طریقے سے چلتے ہیں۔ تو یہ جو من وصلها وصلته، جس نے اس کو ملایا، اس کے اوپر اس ساتھ میں رحم کروں گا۔ من قطعہ بتقتہ، جس نے اس کو کاٹا تو پھر میں نے اس کو کاٹو کریں، اس کا مطلب یہ ہے اس کو بھی میں کاٹ دوں گا، اس بندے کو بھی، اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو ہمارے جو معاملات ہیں، معاشیات ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، یہ سارے کا سارا یہ رحم پر ہے۔ ہمارے تعلقات، ہم کبھی بھی ایک دوسرے جدا نہیں ہو سکتے، ہم نے معیشت کا کام کرنا ہے، گھر میں رہنا ہے، خاندان میں رہنا ہے، یہ مل جل کر، پھر آگے کاروبار کرنا ہے، کاروبار لوگوں اکیلے تو تھوڑا کر لینا ہے، لوگوں کے ساتھ کرنا ہے، پھر معاشرت کا معاملات ہیں، یہ سارے کے سارے اس حساب سے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس پر استقامت دے اور اس کو سمجھنے کی توفیق دے، اور جو ہے جو رب العزت ہم کل قرآن پاک کی، یعنی اس میں سے الحمدللہ رب العالمین سے شروع کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز، اور ساتھ ساتھ اس کا بھی ترجمہ بھی کریں گے، ساتھ ساتھ ہر لفظ کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔